الله تبارك وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ ایک دفعہ پھر اس پانی زندگی میں اس بابرکت مجلس میں کچھ سننے اور کچھ سنانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ سننا اور سنانا اور یہ کاوش خالص اللہ کی رضا کی خاطر اور کل حشر کے میدان میں ہم سب کے نجات کا سبب اور ذریعہ بن سکے. آج کی مجلس کے لیے جو موضوع ہے اس کا آدھا حصہ جمعے کی نشست میں عرض کر دیا گیا تھا. اگست کا مہینہ ہے اور پھر چند ہی ساعتوں کے بعد تاریخ تبدیل ہوگی تو آزادی کا جشن برپا ہوگا. ہم اس پس منظر کو جان سکیں کہ پاکستان اور پاکستان کی آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کے حصول کے لیے امت نے کتنی قربانیاں کی ہیں اور آج ان قربانیوں کو کس نگاہ اور کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. تمہید کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند جو اس وقت پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، سری لنکا ان ممالک پر مشتمل ہیں، اس پورے خطے کو بر صغیر کہا جاتا ہے. اس بر صغیر پر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے اور مسلمانوں کی یہ 1000 سال کی حکومت بلا شرکت غیر. نہ اس حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی صرف شریک رہا، نہ کوئی ہندو شریک رہا، نہ کوئی فرنگی شریک رہا. لیکن 1000 سال حکومت کے بعد پھر انگریز کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوا کہ اس نظم و ضبط کے ساتھ، اس سلیقے کے ساتھ آخر مسلمانوں کے قبضے میں یہ سونے کی چڑیا کیوں رہے. اور پھر اس مسلمانوں کی خلافت اور حکومت کے خلاف سازش اور اس کے ختم کرنے کے منصوبے تیار ہوئے. تو مسلمانوں کی حکومت کے زوال اور خاتمے کے لیے پہلا دستہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بر صغیر بھیجا گیا اور تجارت کے زور پر وہ بر صغیر پر قابض ہوتی ہوتی ایک صدی میں یعنی 100 سال میں اب مسلمانوں کی حکومت جو مغلیہ کی حکومت تھی وہ ختم ہو چکی اور انگریزی تسلط وہ بر صغیر پر جمع ہوا. انگریزی حکومت اور انگریزی تسلط سے آزادی کے حصول کے لیے سب سے پہلی آواز امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں میں سے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی، فتوے جاری کیے اور اس فتوے کے تناظر میں ایک نوجوان سلطان فتح علی ٹیپو میدان میں آیا اور ایک عظیم جہاد اور جنگ لڑی. لیکن انگریز نے ہمارے ہی صفوں میں
غدار پیدا کیے، میر صادق کے نام سے ایک مسلمان ہی کو انگریز نے خریدا، 950 مربع میل زمین اس کے نام پر الٹ کر دی اور اس نے سلطان کے ساتھ غداری کر کے سلطان کو شہید کرایا۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ سراج الدولہ کی قیادت میں لڑی گئی، یہاں بھی میر جعفر کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ شہید کر دیے گئے۔ اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی جو رہی صحیح قوت ہے وہ قوت تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ لیکن پھر ہندوستان کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے پھر سے سنبھالا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے، انہوں نے سکھوں کے خلاف بھی اعلان جہاد کیا، انگریز کے خلاف تو ہوتے ہی پر سر پیکار، اور دلی سے ہوتے ہوئے وہ بالاکوٹ کے سرزمین پر پہنچے۔ ان تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جب وہ بالاکوٹ پہنچے تو سکھوں کی طرف سے رنجیت سنگھ کا پیغام پہنچا کہ شاہ صاحب آپ جہاں ہیں اپنے قدم وہاں روک لیں۔ توجہ میری طرف ہونی چاہیے، اگر ایک کم پر آپ کی توجہ چلی جاتی ہے تو پھر آزادی کی جنگ بڑی مشکل ہو جائے گی، اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی۔ تو رنجیت سنگھ کی طرف سے پیغام آیا کہ شاہ صاحب آپ اپنے قدم روک لیں، جہاں تک آپ نے علاقے فتح کیے وہ آپ کے زیر اثر، اور جتنے میرے پاس ہیں وہ میرے زیر اثر۔ رنجیت سنگھ کا قبضہ اس وقت دونوں پنجابوں پر تھا، ہندوستان کا وہ والا بھی پنجاب، ہمارا پنجاب، اور یہی برد صغیر کا سب سے بہترین خطہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب کا جواب تھا کہ اگر میں ملکگیری کے لیے نکلا ہوا ہوگا، زمین کو فتح کرنے کے لیے نکلا ہوا ہوگا، علاقوں کے قبضے کے لیے نکلا ہوا ہوگا، پھر آپ کی بات صحیح تھی، پھر کر جوڑ کر لیتے ہیں، پھر وہاں تیری حکومت یہاں میری حکومت منظور کر لی جاتی۔ لیکن میں نکلا اس عزم کے تحت تھا کہ میں ہندوستان کے باسیوں کو، رہنے والوں کو رنجیت سنگھ کی مظالم سے نجات دلا کے رکھوں گا۔ آپ نے جو یہاں کے عوام اور رعیہ پر ظلم برپا کیا ہے، میں اس ظلم کے خلاف نکلا ہوں، اور جب تک میرا ظلم باقی ہے تب تک سید احمد شہید کا جہاد بھی برقرار رہے گا۔ یہاں بھی سکھ میں وہی انگریزوں کی چال چلی، اور یہاں سید احمد شہید کے خلاف مقامی آبادی اور کچھ اپنے ہی لوگوں کو خرید کر غداری کے طور پر استعمال کروایا، اور یوں سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے سجدے کی حالت میں ان کی گردن کاٹ لی، اور ان کا وہ جسم مبارک اور ان کی وہ سر مبارک آج بھی بالاکوٹ کے وادی کے پاس بطور امانت پڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بر صغیر کے مسلمان ایک دفعہ پھر حالات کے شکار ہوئے کہ انگریز بھی اپنے پنجے بھر چکا ہے، سکھ بھی اپنے ظلم پر اتر آیا ہے، سکھوں کے خلاف وہ جو ایک آواز تھی وہ آواز بھی ختم ہونے لگی۔ تو اللہ پاک نے پھر کچھ ایسے نفوس کو میدان میں اتارا، میں کہوں گا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے فرشتے تھے، لیکن جسمانی اعتبار سے وہ انسانوں کی شکل میں پھر رہے تھے۔ سید الطائفہ حضرت
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ ہند رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد ثابت شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ پھر 1833 سے لے کر پھر معاہدے کو برپا کیا اور انگریز کے خلاف 2 محاذوں پر لڑائیاں لڑنا شروع کر دی گئی۔ شاملی کا میدان ان حضرات نے سنبھالا اور دشمن کے مقابلے میں لڑتے رہے، لیکن یہاں بھی انگریز نے پھر وہی اپنی پرانی چال چل کے پھر ہماری کی صفوں میں خریداری کی اور تاریخ کی ستم ظرفی دیکھیں یا تاریخ کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ تاریخ کے صفحے میں مسلمان جب بھی شکست خوردہ ہوا ہاتھ کسی غیر کا نہیں اپنا تھا۔ مسلمان کا سانس جب بھی اٹھنے لگا تو پکڑنے والا ہاتھ وہ کسی کے غیر کا نہیں، وہ ہاتھ ہمیشہ اپنا رہا۔ تو یہاں بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے پھر ان کو بظاہر شکست ہوئی۔ یہ وقت کے سلاطین، یہ وقت کے اکابر بزرگ بیٹھے، انہوں نے مشاورت کی کہ اب کیا کریں۔ ایک طرف ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت سر چھوڑ کر بیٹھی ہے کہ اب کریں تو کیا کریں، افرادی لحاظ سے بھی ہم کم، مالی لحاظ سے بھی کمزور، انگریز سے بر صغیر کو چھڑوائیں تو کیسے چھڑوائیں۔ دوسری طرف واسرائے برطانیہ ان کے اعلیٰ دماغ بھی سر جھوڑ کر بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں سے جان خلاصی ہو تو کیسی ہو، یہ عدد میں بھی ہم سے کم، یہ مال میں بھی ہم سے کمزور، لیکن اس کے باوجود وہ کون سا میدان ہے جو انہوں نے ہمارا پیچھا نہ کیا ہو۔ یہ انگریز سے خلاصی کے منصوبے، وہ مسلمانوں سے خلاصی کے منصوبے سوچ رہے ہیں۔ یہاں فیصلہ یہ ہوا کہ ہمارے لیے بہترین مشعل راہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ پیارے پیغمبر نے بھی مکہ والے دور میں حکمت سے کام لیا، افرادی قوت کو جمع کیا، اور جب آپ مقابلے کے قابل ہوئے تو مدینہ منورہ سے آپ نے مقابلے کی آغاز بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب آپ نے تلوار لی ہے اور میدان میں اترے ہیں 27 دفعہ، اور یہ 27 غزوات آپ کے مدینے والے مکمل جو 9 سال کی زندگی ہے اس میں لڑی گئی ہے۔ 9 سالہ زندگی، اس میں 27 غزوات پیارے پیغمبر نے خود تلوار میدان میں ہاتھ میں لے کر میدان میں نکلی، اور 70 کے قریب پیارے پیغمبر نے وہ لشکر بھیجے جہاں کمانڈر پیغمبر کے بجائے کوئی صحابی کو مقرر کر کے بھیجا گیا۔ اس طرح کے لشکر اللہ کے پیارے پیغمبر نے 70 71 کچھ کم زیادہ اتنے بھیجے ہیں۔ اتنے میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ دیوبند کے وادی میں جا کر ایک تعلیم گاہ کی بنیاد رکھیں۔ اور اسی خواب کی تعبیر میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی بظاہر ناکامی کے بعد
560 کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے علمی طور پر، عملی طور پر، فکری طور پر وہ پہلی قیام گاہ ہے، وہ پہلا مورچہ ہے، وہ پہلی فیکٹری ہے جہاں سے امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ہر قسم کے انسان تیار ہو کر ملے۔ دوسری طرف انگریز اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے پاس رب کا یہ مبارک کلام موجود ہے تب تک ہم انگریز مسلمانوں پر قابض نہیں ہو سکتے۔ پہلا کام کہ مسلمان کے سامنے سے اس کی بھوک سے قرآن پاک کے نسخے اٹھوائے جائیں۔ اس وقت بر صغیر پاک کو بھی 3.5 لاکھ سے کچھ زیادہ قرآن پاک کے اٹھا کر قرآن پاک کے نسخوں کو جلایا گیا۔ 3.5 لاکھ سے زائد قرآن پاک کے نسخے انگریز نے جلائے۔ میرا نوجوان آج انگریز کی نقالی کرتا ہے، لباس پہنتا ہے تو انگریز کی طرح، بات رکھتا ہے تو انگریز کی طرح، فیشن کرتا ہے تو انگریز کی طرح۔ یہی ہے جس نے میرے اور آپ کی بنیادوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کے نسخوں کو جلایا تھا، اور 1 2 سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے اعتبار سے نہیں، لاکھوں کے حساب سے جلایا۔ ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت کا بھی تقاضا ہوتا ہے جو میرے مذہب کی کتاب کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے، میں بھی اس کی شباہت اختیار کروں۔ پھر کہاں گئی میری غیرت ایمانی، کہاں گئی وہ میری حمیت؟ 4 لاکھ کے قریب نسخے جلائے جانے کے بعد واسطۂ برطانیہ پوچھنے لگا اب مسلمانوں کے اندر یہ شکل ختم ہو گئی ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکے؟ جواب تھا کہ نہیں، وہ اب بھی موجود ہے میدان میں، وہ اب بھی مقابلے میں کھڑے ہیں۔ کہنے لگے تمہارا خیال تو یہ تھا قرآن پاک کو اس کے ہاتھ سے ہٹوا دیا گیا۔ اس نے کہا صدر صاحب ابھی میں ثبوت لے کر آؤں۔ 10 سال کا معصوم بچہ پیش کیا گیا، کہنے لگا صاحب ہم نے قرآن پاک کے صحیفے جلائے، ہم نے قرآن پاک کے نسخے جلائے، لیکن ہم نے مسلمانوں کے بچوں کے سینے کو نہیں جلایا ہے۔ اس بچے کے سینے میں رب کا 20 پارہ قرآن پاک محفوظ ہے۔ اس نے کہا اچھا اب کیا کریں؟ کہتے یہ بچہ جس فیکٹری سے تیار ہو رہا ہے اب اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اب دوسرا مرحلہ، انگریز نے کہا کہ اب بر صغیر میں کوئی بھی مدرسہ جس میں قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہو وہ آباد نہ رہے، اس کو ملیا بیٹھ کر دیا جائے، زمین سے ہموار کر دیا جائے۔ اس وقت صرف دہلی کے شہر میں 3000 مدارس آباد ہیں، صرف ایک شہر دہلی میں 3000 مدارس۔ انگریز نے اب دوسری کارروائی شروع کی، پورے بر صغیر میں کوئی ایک مدرسہ بھی باقی نہیں رہنے دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ختم کر دیا گیا۔ سروے کرنے کے بعد اب کوئی مدرسہ، کوئی دیوار، کوئی چبوترا باقی ہے؟ کہتے نہیں سر ختم۔ کہتے اچھا اب مسلمان مغلوب ہو گئے، اب ان کی آزادی والی وہ آواز دب گئی؟ جواب آیا نہیں، اب بھی زندہ ہے، اب بھی موجود ہے۔ کہتے اب ان کے قرآن پاک بھی نہیں رہے، جہاں ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی تھی وہ مقامات بھی نہیں رہے۔ اب
اب ان کے اندر وہ کون سی طاقت باقی ہے جو ہمارے مقابل مسکرا رہی ہے؟ رپورٹ پیش کیا گیا کہ ان کے مذہب کا مولوی زندہ ہے، عالم زندہ ہے، پڑھانے والا زندہ ہے، سمجھانے والا موجود ہے، وہ مسلسل سمجھاتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اب تیسرے نمبر پر انگریز نے علماء کے خلاف ایکشن لینا شروع کیا، جہاں ملے قتل کر دیا جائے، پھانسی چڑھایا جائے، مقدمے دائر کر دیے گئے۔ دور مت جائیے، ہمارے لاہور کے شہر شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی گھاٹ لگائی ہوئی تھی، اور ایک ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دیا جاتا تھا، ایک ایک دن میں۔ کسی اردو تاریخ دان کا نہیں، کسی مسلمان مورخ کی بات نہیں، مورخ بھی انگریز ہیں، زبان بھی ان کی اپنی ہے، تاریخ بھی وہ اپنی خود لکھتا ہے، کتاب بھی انگریز کی، زبان بھی ان کی، مورخ بھی وہ اپنے قوم کا، اپنے مذہب کا، اپنی نظریے کا وہ لکھتا ہے۔ دہلی سے لے کر خیبر تک سڑک کے دونوں کنارے ایسا کوئی درخت نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی۔ 10-20 درختوں کی بات نہیں ہے، 100 اور 500 علماء کی پھانسی کی بات نہیں۔ دہلی کے شہر سے لے کر خیبر پشاور تک دونوں ملکوں کے درمیان فاصلے ملانے کے لیے جو سڑک تھی اور ان کے دونوں کنارے جتنے درخت تھے، ہر درخت کے ساتھ ایک عالم کی لاش رکھ گئے۔ یہ انگریز مورخ لکھتا ہے۔ آگ جلا کر زندہ انسانوں کو، علماء کو آگ کے انگاروں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ بلال حبشی اور سہیل رومی کی سنت یہاں ہندوستان میں زندہ کی جاتی ہے۔ شیخ الہند حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تحریکی ریشمی روان کے موجد پوری دنیا میں گھومے پھرے، نقشہ تیار کیا ہندوستان کی آزادی کا، لیکن یہاں بھی وہی سب منظر تھی، غداری کہیں اور نہیں، شریف مکہ نے کی۔ وہ سارا منصوبہ انگریز کے سامنے رکھا، شیخ الہند کو گرفتار کر کے مالٹا کے جیل میں بھیجا گیا۔ ہائی قربان جب مجھے کہاں یاد آئے، جب استاد کی گرفتاری کا عہد ہوا تو ایک شاگرد اپنے ساتھ سفید لڑکا وہ کندھے پر اٹھا کر اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ انگریز نے کہا ہم نے اس ایک بوڑھے کے لیے وہاں مالٹا جیل جانے کا حکم کیا ہے، تم ان کے پیچھے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ان کا شاگرد ہوں، اس کا خادم ہوں۔ اس نے کہا مہمان بنا کر ہم نے نہیں رکھنا، قیدی بنا کر رکھنا ہے، اذیت دینی ہے۔ اس نے کہا جو میری استاد کی سزا وہ مجھے بھی منظور، میں اپنے استاد کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، ہم تو تمہیں قید نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر تم خود ایک کے بجائے 2 جانا چاہتے ہو تو منظور۔ شیخ الہند کو شیخ الاسلام سمیت مالٹا کے جیل میں رکھا گیا۔ آزادی ہوئی، واپس آئے، جب شیخ الہند دنیا سے رخصت ہو گئے، جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو آپ کے پیٹھ مبارک میں جو انگریز نے آپ کو سلاخوں سے دھانا تھا وہ اتنے کڑے تھے کہ 3 انچ تک غسل کرنے دینے والوں کے ہاتھ اور ان کی انگلیاں ان کے اندر دب جایا گیا۔
یہ ایک بوڑھے عالم کی حال جس نے میری اور آپ کی آزادی کے لیے، میری اور آپ کی حریت کے لیے اپنے بدن پر یہ سب کچھ سہا ہے، برداشت کیا ہے، ورنہ وہ بھی انگریز سے مربع لے لیتا، وہ بھی انگریز سے عہدے لے لیتا، اس کو کیا تھا، اس کی خاندان، اس کی اولاد آج یہاں ہوتی، لیکن اس نے اپنی بھی قربانی دی، اپنی خاندان اولاد کی قربانی دی، اپنی شاگردوں کی قربانی دی۔ شیخ الہند کے ساتھ یہ رضاکارانہ طور پر گرفتاری دینے والا، یہ بر صغیر کا عظیم سپوت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگ کیا تانے دیتے ہیں، اور اس وقت حضرت مدنی کی بات اور آج کی حالات سامنے رکھ کر بتاؤں گا کہ اب فیصلہ کرو، کیا حضرت مدنی بدلاف تھے؟ تب فیصلہ آپ کیا سننے والے پر ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا۔ انگریز نے علماء کو شہید کرنا شروع کیا یہاں تک کہ حالت یہاں تک پہنچی کہ اب کسی مسلمان کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام بھی وہ ایسے نہیں آتا۔ پھر دوبارہ اللہ پاک نے بر صغیر پاک و ہند کو دین کے احیاء کے لیے علماء دیوبند اور دارالعلوم دیوبند یہ ایک عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اس دارالعلوم دیوبند نے جو شاگرد پیدا کیے، انار کے درخت کے نیچے ایک محمود ہے بلہاری، ایک محمود ہے حسن دیوبندی، پڑھنے والے کا نام بھی محمود، پڑھانے والے کا نام بھی محمود، اور محمود کا معنی ہوتا ہے ہر وہ کام جو ہر زمانے میں ہر وقت قابل تعریف۔ اب ان کا لگایا ہوا پودا کہ یہ پودا جہاں جہاں پھیلتا گیا وہ محمود ہی رہا، وہ قابل تعریف رہا۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک فاضل ہے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، قریب کے صدی نے بجا طور پر 2 حکیم دیکھے ہیں۔ حکیم وہ نہیں جو لوگ دوائیاں بناتے ہیں، دانشور، عقل مند، ہوشیار، دور اندیش۔ ایک حکیم علومت ہیں ڈاکٹر محمد اقبال، اور ایک حکیم علومت ہیں شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 1927 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاضر ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کے آداب بڑے سخت تھے، فرماتے ہیں میں بھی رات کو آیا، میں نے رات انتظار کیا، صبح اپنا پیغام بھیجا تو مجھے بلایا گیا، لیکن فرمایا جب میں وہاں گیا تو میں حیران رہ گیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول تو ہیں بلند کھڑے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو کبھی اصولوں کا محکوم نہیں بنایا تھا، وہ اپنے اصول کا بھی حاکم تھا۔ فرمایا میرے 10 منٹ کا وقت قبلوں پر محیط رہا، اور اسی مجلس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہو، ایک الگ مملکت ہو، ایک الگ خطہ ہو، جہاں رب کے احکامات نافذ ہو، جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دین اسلام کے احکامات پر عمل کر سکیں اور اس کو ترغیب دے سکیں۔ 1927 1928 ان سالوں میں یہ پاکستان کا سب سے پہلے فکر دیا ہے دارالعلوم دیوبند کے ایک سپوت عالم اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ آپ کو نہیں بتایا۔ اس کے 3 سال بعد 1930 میں ڈاکٹر اقبال نے
اپنے ایک صدارتی خطبے میں یہی سب کچھ دہرایا ہے جو 3 سال پہلے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میری خواہش، میری تمنا بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست اور ایک اسلام آزاد مملکت ہو، لیکن آزاد مملکت شراب نوشی کے لیے نہ ہو، حرام خوری کے لیے نہ ہو، دھوکے اور فریب کے لیے نہ ہو، حقوق کے مسل کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ آزاد ریاست اس کے اوپر اللہ پاک کی حاکمیت ہو، اللہ پاک کا قانون اس پر جاری اور ساری ہو، اور وہاں کے رہنے والے قرن اول کی طرح کھڑے مسلمان یہ خواب کھاتا میرے پاس۔ پھر اس کے بعد 2 تحریکیں چل رہی تھی، میں نے آپ سے عرض کیا تو شاید اگر آپ بھول نہ گئے، ہندوؤں نے کانگریس بنائی تھی، مسلمانوں نے مسلم لیگ بنائی تھی، اور انگریز کے خلاف لڑنے والے ان کی اولاد نے جمعیت علماء ہند بنائی تھی، اور 1930 تک بلکہ 1940 تک کانگریس اور جمعیت علماء ہند ایک ساتھ چلتی رہی۔ جب الیکشن ہوئے کانگریس کو غلبہ ملا، انہوں نے حکومت بنائی، یہاں تک کہ کانگریس نے وہاں سے بھی کامیابی حاصل کی جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اس کے بعد اس نے مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا شروع کیا، مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ یہی وہ موقع تھا جب ہندوستان کے مسلمان ایک دفعہ پھر سوچنے پر مجبور ہوئے کہ پہلے ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کی، ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم اور ہندو اگرچہ مذہب کے اعتبار سے الگ الگ ہیں لیکن ایک ملک کے واسی ہیں، ایک ملک کے شہری ہیں، ہم ہیں تو ہندوستان کے رہنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی رواداری کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ لیکن ہندو وہ انگریز سے بھی زیادہ مکار نکلا، وہ بات کرتا تھا میدان میں آ کر، اور یہ زبان پر رام رام اور کمر میں چھری، یہ تو اس سے بھی گہرا منافق نکلا۔ تو اب یہاں پھر ہندوستان کے مسلمانوں نے آواز لگائی کہ اب ہمیں ایک الگ خطہ چاہیے، اور وہ الگ خطہ اس کے لیے 1943 میں چودھری رحمت علی نے نام تجویز کیا پاکستان میں کہ وہ الگ خطہ وہ پاکستان کا، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جب محمد علی جناح کانگریس سے الگ ہو کر مسلم لیگ میں شامل، ورنہ اس سے پہلے ان کی جھکاؤ پوری کانگریس کی طرف، بلکہ وہ باقاعدہ طور پر باریان کانگریس میں سے ایک بنیادی ممبر تھا، اور درمیان میں کچھ حالات ایسے بھی آئے کہ دل برداشت نہ ہو کر یہ واپس انگلستان اور لندن چلا گیا۔ لیکن جب علامہ اقبال اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصور پیش کیا تو محمد علی جناح صاحب پھر تشریف لائے اور پھر مسلمانوں کی قیادت اور سیاست شروع کی۔ اب ایک طرف مسلم لیگ کی قیادت تھی، محمد علی جناح نے جمعیت علماء ہند میں سے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام علماء یہ اس حق میں تھے کہ پاکستان کے نام پر ایک الگ ملک وجود میں آنا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کی قیادت میں سے دوسری طرف تھے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مرد کلندر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ،
مفتی حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اکابر یہ اس حد میں تھے کہ آپ الگ ملک حاصل نہ کریں۔ اب میں آتا ہوں اس بنیادی نقطے پر۔ آج ایک کلین شیف، ایک بابو مجھے تانا دیتا ہے، کل تو تمہارے بڑے پاکستان کے مخالف تھے، آج تم پاکستان کا وکیل بنا ہوا ہے۔ میں نے یہ لمبی تاریخ اس لیے بیان کی ہے کہ یہ خون کی ندیاں ہمارے اکابر میں دی ہیں، یہ ہزاروں جانوں کی قربانیاں میرے اکابر میں دی ہیں۔ یہ کٹتے ہوئے سر کسی سر کے نہیں، یہ علماء کے تھے۔ انگریز نے شراب ان کی یادوں میں ڈالے، انہوں نے پیالے پیش کیے اور میرے اکابر کی داڑیاں انہوں نے تمسخر اور مذاق کے طور پر شراب سے بندی کروائی ہے۔ الحمدللہ مجھے اپنی اکابر کی تاریخ یاد ہے، اور بجا طور پر میں مسلمان ہو کر، ایک مولوی ہو کر اپنی اکابر کی اس تاریخ پر فخر کرتا ہوں کہ میں نے تن کے ٹکڑے کروائے ہیں، لیکن میں نے جان بچانے کے لیے انگریز کی کاسل ایسی نہیں کی ہے، میں ان کا بھوک پالس نہیں رہا۔ ایک علماء کا خیال یہ تھا کہ پورے بر صغیر کے مسلمان نہ صحیح، کچھ حصہ وہ مسلمان تو کم سے کم آزاد ہو کر محکوم نہ ہو، وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکے۔ دوسری طرف حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پاکستان مت بناؤ۔ ان کے پاس دو دلیلیں۔ پہلی دلیل فرمایا 1000 سال جو ہم نے بر صغیر پر حکومت کی ہے تو وہ 1000 سال کی حکومت ہماری تھی، مسلمانوں کی تھی۔ اب اگر حکومت ملنی ہے تو ہم اپنے حکومت میں ہندو کو کیوں حصہ دار بنائیں؟ حصہ ورثہ تو میرے اکابر کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ پھر میں خود ہندو کے سامنے بیٹھ کر اسے کہہ دوں آدھا تیرا آدھا میرا، میں اپنا آدھا والا حصہ ان کو کیوں دوں؟ یہ تھا وہ بنیادی بات، وہ غیرت اور حمیت والی للکار کہ میں اپنا حصہ ہندو کو کیوں دوں گا۔ کسی نے کہا حضرت اکثریت کی بنیاد پر تقسیم ہو جائیں۔ فرمایا ہاں، اگر یہ بنیاد ہے تو یہ بھی غلط۔ مدینے کے ریاست کے والی میرے آقا تھے اور وہاں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اس کے باوجود بھی ولایت مسلمانوں کے پاس تھی۔ بر صغیر کے 1000 سال کی حکومت مسلمان اپنے تعداد کے اعتبار سے کم تھے، ولایت بھی ان کے پاس تھی۔ اگر انہوں نے وہاں اکثریت کے بنیاد پر حکومت کی ہوتی میں مان لیتا، لیکن انہوں نے بھی اکثریت کی بنیاد پر حکومت نہیں کی، انہوں نے حسن تدبیر کے بنیاد پر حکومت کروائی۔ بتائیے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل کیا بے وزن تھی؟ بے وزن ہے؟ کتنا وزنی دلیل، کتنا غیرت بڑا پیغام کہ جو میرے بڑوں کا ورثہ ہے وہ مجھے ملنا چاہیے، جو میرے اکابر کے ورثے کا وارث نہیں ہے میں کیوں ورثے میں ان کو شامل کروں؟ دوسری دلیل فرمایا تم ہندوستان بر صغیر کی تقسیم کرنے نہیں، تم بر صغیر کے مسلمانوں کو تقسیم کرنے جا رہے ہو۔ اگر یہ تقسیم بر صغیر کو ہوتی میں مان لیتا، لیکن میں اس لیے مان نہیں رہا ہوں کہ یہ بر صغیر کی تقسیم نہیں ہو رہی ہے، یہ بر صغیر کے مسلمانوں کی تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ مسلمان الگ ہو جائیں گے، وہ والے مسلمان الگ ہو جائیں گے، ان کو بھی اسلامی حکومت نہیں ملے گی، ان کو بھی اسلامی حکومت نہیں ملے گی، اور پھر ہم کبھی بھی اس پوزیشن میں اکٹھے نہیں ہو سکیں گے کہ بر صغیر میں ہماری وہ گئی ہوئی تاریخ ہمیں پھر سے مل سکے۔ تو اس لیے میری فریاد یہ ہے
کہ آپ ہندوستان کو تقسیم مت کریں، بلکہ آواز یہ اٹھائیں کہ ہندوستان کا حاکم مسلمان ہو، یہ آواز اٹھائیں۔ دوسری آواز تھی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 26 مارچ 1946 ابھی پاکستان بنا نہیں، 1 سال باقی ہے پاکستان بننے میں۔ 1 سال پہلے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے شہر میں اردو پارک میں گھنے زلفیں، ننگا سر، ہاتھ میں کلاڑی، رات کا آخری پہر، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں، تمہیں صبح ہونے کا یقین ہو یا نہ ہو، لیکن مجھ عطا اللہ کو یقین ہے کہ کچھ گھنٹے کے بعد سورج نمودار ہو کر اگلی صبح برپا ہوگی۔ میں اس صبح کے برپا ہونے میں شک تو کر سکتا ہوں، لیکن پاکستان کے بننے میں شک نہیں کر سکتا۔ اب پاکستان بن کے رہے گا، مجھے یقین ہے۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے 1 سال بننے سے پہلے فرما رہا ہے۔ ہم جن کے اولاد ہیں وہ بلند مائے کے بزرگ تھے، مصاحب کرامت تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، پر مجھے یقین ہے وہ صبح ضرور آئے گی جب پاکستان الگ ہوگا، پاکستان الگ ملک وجود میں آئے گا۔ لیکن فرمایا نوجوانوں میں تمہیں کیا بتاؤں، بات جذبات کی نہیں، بات سمجھنے کی ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں، شادی کے الفاظ ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں بات جھگڑے کی نہیں، بات جذبات کی نہیں، بات سمجھنے کی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو تمہارے حریت اور آزادی کے سرخیل ہیں کہ یا انہوں نے آج تک اپنے جسم پر میرے آقا کی شریعت کو لاگو کیا ہے، اگر ان کے 6 فٹ بدن پر میرے آقا کی شریعت نہیں ہے اور یہ اپنے 6 فٹ بدن پر میرے آقا کی شریعت کو نافذ اور لاگو نہیں کر سکتے ہیں، نوجوانوں یہ تمہیں کون سا اسلام دیں گے؟ یہ مارچ 1946 عطا اللہ شاہ بخاری دہلی کا اردو پارک اور اللہ کا یہ بندہ للکار رہا ہے رات کے آخری پہر میں۔ پر میں اگر مجھے یقین ہو کہ جو پاکستان کا نقشہ تمہیں دکھایا جا رہا ہے اس میں اسلامی نظام ہوگا، خلافت راستہ کا نظام ہوگا، پر میں عطا اللہ تمہارے ساتھ گلی کوچوں میں جانے کے لیے تیار، لیکن پھر اپنے کلاڑی سے نقشہ بنایا تمہیں ایسا پاکستان دیا جائے گا جس میں ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان، دریا میں ایک سمندر، یہ والے مسلمان ان کی تکلیف میں نہیں پہنچ سکیں گے، وہ والے مسلمان ان مسلمانوں کی تکلیف تک نہیں پہنچ سکیں گے، پر میں پھر وہ والا خطہ کشمیر وہ تمہارے درمیان متنازع بنا کر چھوڑ دیا جائے گا جس پر تم اور دشمن ہمیشہ لڑتے رہو گے۔ تمہارا پانی وہ ہندو کے قبضے میں ہوگا، ہندو کے قبضے میں ہوگا۔ ہائی قربان کرو عطا اللہ تیری برکت پر۔ 46 میں تو نے کہا آج میرا پنجاب کیوں ڈوبا ہے، کیوں ڈوبا ہے آج میرا پنجاب، شہر کے شہر بنیا میں کیوں ہوئے؟ کیا میرے ہی خطے میں سیلاب آیا تھا؟ میرے خطے میں پاکستان میں سیلاب آیا؟ یہ سیلاب تو انڈیا نے برپا کیا اور اس کی وجہ سے میرے اور آپ کے مسلمان بھائی، ان کے بچے بے ہوئے۔ اب ہر روز اخبارات میں پڑھتے ہیں سرکر بیرات میں ہر روز نئی نئی لاشیں مل رہی ہیں۔ یہ لاشیں کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ وہاں کا پانی، وہاں کا پنجاب، وہاں کا بھارت پانی چھوڑتا ہے، یہاں پہلے سے سیلاب کا منظر، پانی فل ہے تو سیلاب برپا ہو کر ہم برباد ہو جاتے ہیں، اور جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ روک لیتا ہے، اور پھر ہم نے پانی پر بننے والے کمیشن کا جو کیس تھا وہ بھی عربی عدالت میں ہم ہار چکے ہیں۔ قانونی طور پر بھی ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے
کہ ہم بہارت سے کہہ سکیں آپ ظلم کیوں کرتے ہیں. پھر عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 20 سال بعد وہ مسلمان ہم سے کٹ گئے. اب مشرقی پاکستان الگ، مغربی پاکستان الگ. 75 سال ہو رہے ہیں، کشمیر ابھی تک آزاد نہیں. اور بظاہر لگ رہا ہے قیامت آ جائے گی لیکن کشمیر کبھی آزاد نہیں. کشمیر کا بچہ کبھی آزادی کا سورج چڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یہ وہی لوگ ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں جن کو ہم اور آپ تانے دیتے ہیں کہ تم پاکستان کے غدار تھے، تم پاکستان بننے کے مخالف تھے، تمہارے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی. بتائیے ان کے باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے مقابلے میں اگر مشترکہ ہندوستان ہوتا، کسی نہ کسی دن مشترکہ ہندوستان پر ہماری حکومت مسلمانوں کی آتی، ہم اسلامی بہاریں دیکھ لیتے. خلاصہ کلام، نیت ان کا بھی صحیح تھا جنہوں نے کہا الگ ملک بنے، نیت ان کا بھی صحیح تھا جنہوں نے کہا مشترکہ رہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیت صحیح تھی؟ 47 میں جب ملک بنا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے شاگردوں نے پوچھا حضرت ملک بن گیا آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مسجد بننے سے پہلے اس پر مسلمانوں کا اختلاف ہو سکتا ہے. یہ لوگ آپس میں جمع ہو کر یہ ادھے کہیں یہاں مسجد بننی چاہیے، یہ ادھے کہتے ہیں اس جگہ مسجد نہیں، ادھر وہ فلان جگہ بننی چاہیے. ان کا یہ اختلاف اپنی جگہ ہے. یہ والے اپنی جگہ یہاں مسجد کے بنیاد مسجد کے بننے کو اپنی رائے کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ والے اس جگہ مسجد بننے کو اپنی رائے کو صحیح سمجھتے ہیں. دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں. ان کی رائے یہاں مسجد بنے یہ بھی صحیح، ان کی رائے مسجد یہاں نہیں وہاں بنے یہ بھی صحیح. لیکن فرمایا فیصلہ ان کے رائے پر ہوتا ہے، مسجد یہاں بن جاتی ہے. فیصلہ ان کے رائے پر ہوتا ہے، مسجد وہاں بن جاتی ہے. اگر ان کے رائے پر یہاں بنی ہے، یہ مسلمان پابند ہیں، اب مسجد کی حفاظت کریں. اور اگر ان کے رائے پر وہاں بنتی ہے تو یہ والے مسلمان پابند ہیں کہ اس مسجد کے در و دیوار کی حفاظت کریں. فرمایا یہ اختلاف پاکستان بننے سے پہلے تھا، لیکن اب میں حسین احمد مدنی کہتا ہوں پاکستان مسجد کی طرح قابل تاثیر ہے. قربان کرو اللہ پاک میری مرتبہ پر ہو رہا رحمت نازل فرمائے. کیا شفاف ماضی، کیا بیدار ماضی، کیا روشن حال اور مستقبل ہمیں چھوڑ کر دی ہے. اپنی ذریت اور اپنی اولاد کو اس طرح کا رہنما ملے جو اپنی اولاد کو کہیں کسی محفل میں کسی مجلس میں بھی سر نگونا ہونے دیں. اس لیے میں بجا طور پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاست سے متاثر بھی ہوں اور میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاست کا دفاع بھی کرتا ہوں کہ اس نے میرا اور آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں کیا. تو اب پاکستان بننے کے بعد اس کی حیثیت مسجد کی طرح ہے. آپ تو ہو گئی کہ قربانیاں تو محمد علی جناح نے دی، قربانیاں تو ڈاکٹر اقبال کی دی، بہت سارے زعماء کی ہیں، بہت سارے نسلیں کٹی ہیں ان سب کی ہیں، لیکن قیادت ہمیشہ علماء نے کی ہے. اس لیے میں نے تاریخ پوری علماء کے بیان کر دی ہے، ورنہ یہ تمام لوگ زمیندار بھی تھے، تاجر بھی تھے، وکلا بھی تھے، ہر پیشے ہر طبقے کے لوگ وہ شامل رہے. انہوں نے پاکستان کے بنیادوں میں اپنے جگر دوشوں کو دفن کیا ہے. میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد توپوں کی سلامی ہوگی، گانے ہوں گے، بازے ہوں گے، شراب کی مجلسیں ہوں گی، کباب کی مجلسیں ہوں گی. میلہ سا ہوگا. کیا یہ ملک یہ ایک دن رات کے میلے بپا کرنے کے لیے آزاد کیا گیا تھا؟ اگر یہی بات تھی تو پھر ہمارے 24 گھنٹے کے بعد ہمارے پڑوس میں یہی سب کچھ ہوگا. پھر 24 گھنٹے کا انتظار کیا جاتا، یہ میلہ یہاں کے بجائے وہاں سے لایا جاتا. جس
جس سال ہم آزاد ہوئے اسی سال اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی. اگر یہی پہلا ہی مرتبہ کرنا تھا پھر اس کی کیا ضرورت تھی اسرائیل میں جا کر پہلا مرتبہ بنا لیتے. آپ اٹھائیے قائد اعظم محمد علی جناح کے فرامی، جب ان سے پوچھا گیا پاکستان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہو، قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ ایک خطہ بنائے خطہ نہیں ہے، یہ ایک حصہ بنائے حصہ، یہ خطہ زمین نہیں ہے، بلکہ میری دل کی چاہت ہے کہ یہاں مسلمان اپنی اسلام مسلمانوں والی زندگی گزار سکیں. اور پھر فرمایا میں کسی مذہب کے تہذیب اور تمدن کا مخالف نہیں، میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے عشق ہے اپنے مذہب کے تمدن سے، اپنے مذہب کے کلچر سے مجھے عشق ہے. عشق یہ قائد اعظم کے اعتراض ہے. کسی نے پوچھا بابا یہ ساری تحریک چل رہی ہے کیا ضرورت تھی؟ فرمایا اگر پاکستان بننے کی تاریخ یہ تحریک ناکام ہوئی تو ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان حرف غلط کی طرح مٹ جائے گا. کیا سمجھا ہے آپ نے؟ کیا قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ غور اور تماکو کے لیے پاکستان بناؤ؟ کسی نے پوچھا آپ کے پاس علماء، تو فرمایا میرے سب میں بہت سارے علماء ہیں، لیکن میرے سب میں ایک تو عالم ہے کہ وہ ہندوستان کے تمام علماء پر باری ہیں، اور پھر نام لیا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. پھر بلاد میں رسوم آئی کہ یہاں بھی پاکستان کا سب ہلالی پرچم لہرایا جانا تھا، مشرقی پاکستان میں بھی سبز ہلالی پرچم لہرایا جانا تھا. انتخاب کس کا ہوا؟ اگر قربانیاں کسی وکیل کی ہیں، اگر قربانیاں کسی انگریز کے بیوروکریٹ میں ہیں، اگر قربانیاں کسی انگریز کے پالشی کا ہے، اگر قربانیاں کسی انگریز کے کاسٹلیس کا ہے، اگر قربانیاں انگریز سے مربع لینے والوں کے ہیں، تو پھر ہونا چاہیے تھا پاکستان کی افتتاح اور جھنڈے کا لہرایا جانا ان کے ہاتھوں سے کر دیا جاتا. اٹھائیے ان کی تاریخ، بابو کی تاریخ اٹھائیے، سر سید کی تاریخ اٹھائیے. وہ بھی کہے گا کہ کراچی میں جس مرد برندر نے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بلند کیا وہ تھا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ، اور وہ آپ کے شہر میں یہاں آسودہ آرام کر رہا ہے. آپ کے شہر کراچی میں اس کی قبر یہاں کراچی میں. دوسری طرف ڈھاکہ مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش میں سب ہلالی پرچم کو لہرایا جانا تھا. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے علامہ ظفر احمد عثمانی کا انتخاب کیا گیا، انہوں نے وہاں جھنڈا لہرایا. پھر بھی مجھے تانے دیتے ہو تمہارے اکابر نے پاکستان بننے کے لیے کیا کیا؟ اگر قربانیاں میری نہیں تھی، میرے اکابر کی نہیں تھی، پھر اس پگڑی کی لاش کیوں رکھی گئی؟ پھر ان ہاتھوں سے یہ سب ہلالی پرچم کیوں لہرایا گیا؟ صرف یہ بھی نہیں، حضرت ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں عبدالغنی گلپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بالکل پڑوس میں آرام فرما رہے ہیں، بالکل قریب. بہت بڑے بزرگ ہیں، پاکستان بننے کے بعد یہاں پر تشریف لائے تو اپنے مریدین سے کہنے لگے اب دل نہیں کرتا ہے دوبارہ بھارت جانے کا. ایک جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے اس ملک کے محبت میں کہا ہے، شاید مسئلے میں پر مناسب نہ ہو لیکن اب زبان پر آ گیا. فرمایا کہ میں اگر ہندوستان کی طرف بھارت کی طرف بیٹھ کر پیشاب کرنے لگوں تو تب بھی میں اپنی پیشاب کی توہین سمجھتا ہوں. یہ ہے غیرت، یہ ہے حمیت. اور پھر فرمایا کہ مجھے یہاں رہنے دو اس لیے کہ پاکستان کی زمین سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. پاکستان کی زمین سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر مقرر قلندر اس شہر کراچی میں پاپوش کے قبرستان میں
آسودہ حرام ہے، یہاں ہے. میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں 2 منٹ کے لیے رک سکتا ہوں. تو نے اپنے وطن کو چھوڑا، اس وطن کی محبت کے لیے ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ کا رسالے سے بات کریں گے، ہم آپ کے مذہب پر گزرتے ہوئے سلام بھی کریں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے. تو یہ ملک جو بنا ہے 1 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی ہے. 1 کروڑ لوگ، 2 3 4 5 انگلیوں پر گننے نہیں، کروڑ حساب. انہوں نے ہجرت کی ہے، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اس وطن میں آ کر آباد ہوئے. وہ کس طرح آئے؟ ہندوستان سے قافلہ چلا 100 آدمیوں کا، 50 عورتیں 50 مرد. جب وہ پاکستان میں پہنچتے تھے تو 3 لنگڑے لولے مرد موجود ہوتے تھے. 97 راستے میں جامع شہادت نوش کرتے تھے. یہ اس ملک کی بنیادوں میں دفن ہے. یہ لوگ وہ بہن بہنیں جنہوں نے کنووں میں چھلنگیں لگائی ہیں اپنی حیا اور عصمت کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو زندہ کر کیا ہے. اور نہ جانے وہ کتنے تھے جن کی عصمت دری کی گئی. سکھوں نے اور ہندوؤں نے پہلے ان کی حیا اور عصمت کی چادر تار کی، پھر آپ کے اندھاروں پہ ڈالا. صرف یہ بھی نہیں، پہلے ہمارے ماں اور بہنوں کے ساتھ بے حیائی کی گئی، پھر ان کے گود میں ننھے اور معصوم بچے اٹھا کر ان کے سامنے آگ میں ڈال دیے گئے اور ان کو کہتا گیا انہوں نے، یہ دیکھو یہ تمہارا پاکستان ہے، یہ تمہارا پاکستان ہے، یہ بن رہا ہے، دیکھتے رہو. دیکھا ہے ان ماں نے. آج میرا نوجوان وہ اتنا بڑا سا وہ ایک چیز لے لیتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی. یہ ہے آزادی، یہ آزادی ہے. میرا ملک آزادی میں مجھے نیا نغمہ دیتا ہے، نیا گانا. وہاں دیکھو تیرا پڑوسی 1 ہی دن میں آزاد، وہ ترقی میں کہاں پہنچا اور تم ابھی تک اسی میں لگے ہوئے ہو کہ ہر 14 اگست کو نغمہ کوئی نیا آ رہے. باجے کی آواز وہ بہت زیادہ اوپر ہو جائے گی. کیا ان ماؤں کی قربانی، ان بہنوں کی قربانی، ان جوانوں کی قربانی اسی کے لیے تھی؟ مجھے سب سے زیادہ دکھ اور غم تب ہوتا ہے جب اگست کی 14 تاریخ کو میرا نوجوان گانے پر ڈول بجا کر رقص کر رہا ہوتا ہے. میرا دل دکھ رہا ہوتا ہے، ابا اگر حشر کے میدان میں آزادی کے ان مدوانوں نے، ان شہیدوں نے میرے اور آپ کے ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کر پوچھا، بتاؤ ان گانے بجانے کے لیے ہم لٹ کر آئے تھے، عزتیں اٹھائی تھی، اس لیے کیا جواب دیں گے؟ تعمیر کا کوئی جذبہ میرے اور آپ کے پاس نہیں، ملک کے پاس نہیں، ملک کے حکمرانوں کے پاس نہیں، ملک کے باسیوں کے پاس نہیں. اگر ہم پہلے دن سے آج تک ایک اینٹ تعمیر کا رکھتے، رب کعبہ کی قسم 75 سالوں میں آج ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر ایک خود مختار ریاست ہوتے. دنیا ہم سے ڈر رہی ہوتی، دنیا ہماری ماتحت ہوتی، لیکن ہم نے بنیادوں میں رکھتے ہوئے ہر اینٹ کو کھینچنے کی کوشش کی ہے، لگانے کی کوشش نہیں کی ہے. ہمارا اگلا دن بگڑ رہا ہے. میری اور آپ کی ذاتی زندگی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. کم سے کم ہر اگست کی 14 تاریخ کو یہ ہم عزم کر لیں، میرے اندر فلاں خوبی نہیں ہے، اس سال یہ ایک خوبی اپنے اندر پیدا کرو. میرے اندر اتنے سارے خرابیاں ہیں، یہ ایک خامی اس سال پورے سال کے لیے چھوڑ دوں گا. 22 کروڑ لوگ جب یہ عہد کریں گے ایک بلائی کا، تو 22 کروڑ بھلائیاں معاشرے میں پہلے گی.
22 کروڑ خرابیاں دفن ہو جائے گی، لیکن یہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ میرا شکوہ حکمرانوں سے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے حکمرانوں نے روز عمل سے میرے ملک کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، نہ ان کے بڑوں نے دی ہے، نہ خاندانوں نے دی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چند خاندان وہ باریاں بدل بدل کر حکمران بنیں گے۔ 1946 میں عطا اللہ شاہ بخاری کہہ گیا دہلی میں، وہی خاندان ہے باریاں بدل رہا ہے۔ پہلے ان کے بابے تھے، پھر ان کی اولاد آ گئی، اب ان کی اولاد آ گئی، پھر ان کی اولاد آ گئی، اور ہم ان کی اولادوں کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے ان سے کوئی شکوہ بھی نہیں اور کوئی ان سے خوشفہمی بھی نہیں، کوئی خوشفہمی بھی نہیں، اس لیے کہ جو گھر بناتا ہے اسے احساس ہوتا ہے، اس کی اولاد کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے والد نے پتہ نہیں کیسے بنایا ہو، پودے کو نوازے کو احساس ہوتا ہے دادا اور نانے نے پتہ نہیں کیسے بنایا ہوگا۔ مجھے اور آپ کو اس لیے احساس ہے کہ ہمارے وقت نے یہ وطن بنا کر دیا، اور وہ اس لیے بے احساس ہیں کہ ان کے بڑے وہ انگریز سے مربے لینے والے، اب یہ بھی انگریز سے تابے لینے والے، وہ مربے دیا کرتے تھے اور یہاں کام سے شہباز پر ہو جاتا ہے، ایک کم شہباز بس ملک ان کی گردی رکھتی ہے۔ لیکن مجھے شکوہ اپنے عوام سے ہے، اپنے آپ سے ہے کہ ہم آخر کہاں جا رہے ہیں، ہم کب بدلیں گے، ہماری سوچ کب بدلے گی، ہم احساس کا ناخن کب لیں گے؟ آخر 75 سال گزرے، نقشے کو بدلتا ہوا دیکھتے 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 یہاں تک پہنچ گئے ہیں، زندگی اجیرت ہو گئی۔ اب جس نوجوان سے کہا جائے وہ کہے گا یار وہ بنا بھارت اچھا تھا، یہاں کیا رکھا ہے؟ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں اس حد تک ملک سے مایوس کیا ہے۔ لیکن میں پھر یاد دلاؤں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسجد ہے، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وطن ماں کی طرح ہوتا ہے، خبردار نہ ہم مسجد کے مخالف، نہ ہم اپنی ماں کے حیا اور اس کی چادر کے مخالف، جیسے کیسے بھی ہیں لیکن کسی چادر کے نیچے ہم نے زندگی گزاری، کھٹے پھٹے لیکن اس کے باوجود ملک کی آبادی کے لیے کوشاں رہیں گے، دانستہ نادانستہ کبھی بھی کسی طور پر بھی ہم اپنے ملک کے خلاف نہ استعمال ہوئے، نہ استعمال ہونے کا سوچ سکتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے بڑوں نے وطن کی محبت ہمارے خون اور دودھ میں ہماری طرف منتقل کیا ہے، میں عرض کر رہا ہوں، میری عاجزانہ التماس ہے کہ اپنی اولاد کو ملک کی محبت، وطن کی محبت ان تک منتقل کر دیجیے، اور رب کعبہ کی قسم اسی محبت کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ اگر ہم نے اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کی ہوگی تو یقیناً میرا اور آپ کو سفارشی بنے گا، میرے اور آپ کے لیے جنت کے فیصلے ہوں۔ ایک طرف شکر کرنے کے کہ ہم شکر ادا کریں، ہمیں آزادی ملی، اور اس کا احساس تب ہوتا ہے جب آپ دنیا گھومیں، جو دنیا گھومے ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان جیسا آزاد مسلمانوں کے لیے ریاست پوری دنیا میں نہیں۔ آپ مکے میں بھی جائیں، آپ مدینے میں بھی جائیں، مکے میں اللہ کا کرنا ہو اور مدینے میں میرے حبیب کا روزہ نہ ہو، واللہ پورے دنیا میں اس سے بہترین خطہ کوئی ہے۔ لیکن وہاں سے تو ہماری ایمان کی عقیدت وابستہ ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام، اور یہاں ہمارے بڑے آباء و اجداد کی بنیادوں میں دفن ہیں، جہاں سے ہمارا خون کا رشتہ وابستہ ہے۔ دوسری طرف تجدید وفا کا، ہم اپنے وفا کو تجدید کریں، نیا کریں، ملک ہمارا ہے، ہم ہی بنا کر رہے ہیں، ہم اس ملک کے خلاف نہیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اپنا محاسبہ کہ آج تک میں نے جو کچھ کیا غلط کیا، اس غلط سے طائب ہو کر
میں ہدایت کے سیدھے راستے پر کامزن ہو جاؤں، اس لیے کہ کل قیامت کو سیدھے راستے پر جا کر وہ بھی اپنی مدد کرتا